اسلامیات کلاس 9 کا چیپٹر نمبر 7 جو کہ ہے روزہ۔ اچھا، سب سے پہلے روزہ کیا ہے؟ روزہ اصلی میں جو اسلام کے ارکان ہوتے ہیں، نماز، حج، عقیدہ، توحید، یہ سارے، اس میں یہ تیسرا ارکان ہے۔ روزہ تیسرا ارکان اسلام ہے۔ ریڈنگ کی طرف آتے ہیں، اور ریڈنگ کے ساتھ ساتھ میں آپ کو امپورٹنٹ پوائنٹس بھی بتاؤں گی، اور پھر اس کے ہم یہ بھی سالو کریں گے۔ ایم سی کیوز کوشچن آنسرز میں آپ کو دوسری ویڈیو میں مارک کر کے دکھاؤں گی۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ارکان اسلام میں روزے کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ یہاں سے یہاں تک آپ اس کا مارک کر لیں، لفظی معنی، روزے کے لفظی معنی، اور یہاں سے یہاں تک شرعی معنی، شرعی اصطلاح میں اس کے معنی یہ ہو جائے گا۔ روزے کے لیے قرآن و حدیث میں لفظ صوم یا صیام استعمال ہوتا ہے۔ میں آپ سے کوشچن پوچھوں گی، کوشچن اینڈ آنسرز ویڈیو کے اینڈ پہ، تو ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ روزے کے لیے قرآن و حدیث میں لفظ صوم یا صیام کا استعمال ہوتا ہے، جس کے لفظی معنی رک جانے کے یا بچ جانے کے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ صوم اور صیام دو ورڈز یوز ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک، اور اس کا کیا مطلب ہے کہ رک جانا، بچ کے رہنا، بچ جانا۔ شرعی اصطلاح میں وہ عبادت جس کا ایک مسلمان طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی جائز نفسانی خواہشات سے رک جاتا ہے، ویسے صوم یعنی روزہ۔ کیا مطلب ہوا کہ طلوع فجر کے وقت جو آپ 3 بجے سحری کرتے ہیں، اس سے غروب آفتاب مغرب کی اذان تک آپ کھانے پینے اور اپنی خواہشات کو روک دیں۔ صوم کا کیا مطلب ہے؟ رک جانا، روک دیں اپنی خواہشات کو، تو وہ صوم یعنی روزہ کہلاتا ہے۔ کوئی بھی کوشچنز ہو مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا۔ روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا، روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم نافرمانی سے بچ سکو۔ روزہ کیوں فرض کیا تھا؟ تاکہ تم نافرمانی سے بچ سکو۔ اچھا، آج میرے خیال سے ہم صرف ادھر تک پڑھیں گے۔ فوائد و ثمرات میں آپ کو پارٹ 2 میں دکھاؤں گی، جس میں ہم کوشچن آنسرز بھی مارک کر لیں گے۔ مذکورہ بالات آیات مبارکہ میں روزے کے فرض ہونے کے ذکر کے ساتھ ساتھ روزے کے اولین مقصد تقویٰ اور پرہیزگاری کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ روزے کے اولین مقصد کیا ہے؟ تقویٰ اور پرہیزگاری، یہ روزے کے اولین مقصد ہے، اور اس آیت میں اس کے ذکر اس کا ذکر کیا گیا۔ سفر اور مرض کے علاوہ روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جب تک آپ بیمار نہ ہوئیں، یا اگر آپ بیمار ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، اگر آپ سفر میں تب بھی نہیں رکھ سکتے، تب آپ کو چھوٹ کی اجازت ہے، لیکن عاقل بالغ مرد عورت ہر کسی پر فرض ہے۔ روزے کا مقصد چونکہ پرہیزگاری کا اصول ہے، اس لیے کھانے پینے سے رکنا ہی روزے کا تقاضا نہیں، بلکہ جسم کے تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکنا بھی ہے۔ یعنی آپ نے روزے کے دوران کوئی غلط کام نہیں کرنا، کسی سے حسد، کچھ بھی، شریع، نماز، روزہ، قرآن کا وہ سب کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، شور کو اگنور کرنا۔ جو شخص جھوٹ اور بیہودہ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے کھانے پینے کو چھوڑ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی روزے میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کھانا نہیں کھانا، اس میں یہ ہوتا ہے جھوٹ نہیں بولنا، یا کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے کسی کا دل کو نقصان پہنچا کچھ۔ طلوع فجر سے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور مغرب کا وقت شروع ہونے پر افطار کا وقت ہو جاتا ہے، یہ تو آپ سب کو پتہ ہوگا۔ خود سحری اور افطار کرنے یا کسی دوسرے مسلمان کو کروانے کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ یا تو آپ خود اگر روزہ سحری کریں، افطار، اس کی بھی بہت فضیلت ہے، اور اگر
اگر آپ کسی اور کو، اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ کسی اور کو رکھوا سکتے ہیں، اسے سحری اور افطاری خود کروا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سحری کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے، سحری کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ کسی مسلمان کو افطار کروانے کے لیے صرف کھجور، پانی یا حسب توفیق دسترخوان بچھانے پر بھی اجر و ثواب مزید سنائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کیا تو اسے بھی اس کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ جو روزہ دار کے ثواب میں سے ذرا بھی کم کیا جائے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر آپ کھجور، پانی یا حسب توفیق دسترخوان بچھائیں، اس پہ بہت فضیلت اور ثواب حاصل ہے، اور اگر آپ کسی اور کو افطاری کرواتے ہیں تو روزے جتنا ثواب آپ کو بھی ملے گا، اور یہ نہیں کہ جس نے روزہ رکھا ہے اس کا ثواب کو آپ کو ملے گا، نہیں، دونوں کو ثواب ملے گا۔ تو آج ادھر تک ہی کرتے ہیں، ہم پھر کل انشاءاللہ یہاں سے کر لیں گے۔ چلیں، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔